عائشہ، صرف تمہاری خاطر میں نے انیل سے ملنا چھوڑ دیا ہے. مجھ پر یقین کرو، صرف تمہاری خاطر. مجھے بہت دکھ ہے. وہ قسمیں کھا رہا تھا، بڑی کوشش کی اس نے یقین دلانے کی کہ جو ہوا نادانستگی میں ہوا، مگر میں نہیں مانی. مجھے اس کی باتیں فریب لگیں. انکل نے بھی اس کا گھر آنا بند کر دیا ہے. اپنی پوری زندگی میں سے جھوٹ بولنے میں اتنی دقت کبھی پیش نہیں آئی تھی. حلق میں کانٹوں کی باڑ تھی جو لفظوں کو روک رہی تھی. وہ کہتا تھا مجھے اس کے پاس لے جاؤ، میں معافی مانگ لوں گا. بہت شرمسار تھا. سب نے اسے لعنت ملامت کی. انکل تو اس کی شکل دیکھنے کے روادار نہیں ہے. عائشہ نے گھاس پہ بکھری اپنی کتابیں اکٹھی کی اور خاموشی سے انہیں تھیلے میں منتقل کرنے لگی. تم پلیز مجھے معاف کر دو. میرا تو کوئی قصور نہیں ہے. میرے ساتھ اس طرح کا رویہ نہ اپناؤ. کئی راتوں سے میں نہیں سو سکی. اس کی گھٹیا حرکت کی سزا مجھے تو نہ دو. میں خود کو مجرم سمجھتی ہوں. میں بہت شرمندہ ہوں. عائشہ اٹھ کر جانے لگی تو اس نے منت بھرے انداز میں اس کا ہاتھ پکڑ لیا. مجھے بتاؤ میں نے کیا کیا ہے؟ تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھ کر میں زمین میں گڑی جاتی ہوں. کاش میں نے اس دن تمہیں لفٹ نہ دی ہوتی. میری وجہ سے تم پیپر میں ایبسنٹ ہو گئی. پرموٹ تو کر دیا جائے گا، لیکن کتنا افسوس ہوگا تمہیں. کلاس ٹیسٹ میں ہسٹری میں تمہارے سیکنڈ ہائیسٹ مارکس آئے تھے. سارے سال کی محنت اکارت گئی. آئی ایم ویری سوری. تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوا. عائشہ نے اس کی طرف دیکھے بنا نرمی سے اس کا ہاتھ ہٹایا اور رخ پھیر کر چلی گئی. وہ گھاس کے پتیاں نوچنے لگی. ککروندے کے لمبی پتیوں والے زرد پھولوں پر منڈلاتے بھونروں کی بے چین پروں کی تھرتھراہٹ اس کے کانوں میں گھسی جا رہی تھی. گل مقبل کے پودوں سے لہو نچڑ رہا تھا. اس نے سر کے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑتے ہوئے ایک طویل سانس لینے کی کوشش کی. اس کا حلق ایسی بنجر زمین کی مانند خشک ہو رہا تھا جیسے صدیوں سے بارش کی ایک بوند نصیب نہ ہوئی ہو. اس سے پہلے بھی اس نے عائشہ سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کی خاموشی نہیں ٹوٹ سکی تھی. وہ اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیتی تھی. اس کا دماغ سنسنا رہا تھا. بند بند میں ازمہلال رینگتا تھا. جب وہ اسے بولنے پر آمادہ نہ کر سکی تھی تو کہیں ساتھ لے جانے میں کیوں کر کامیاب ہو سکتی تھی. انگلیاں ہونٹوں میں دبا کر وہ ناخن کترنے لگی. انیل نے مجھے چھوڑ دیا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا کہ آگے سوچ کا تپتا صحرا تھا، جس میں تادیر بھٹکنے کے بعد وہ پیروں میں آبلوں کی کسک اور آنکھوں میں ریت کی چبھن کے سوا کچھ نہیں پا سکی تھی. 4th ایئر کی کلاسز شروع ہو گئی تھیں. اس نے فون پر ابا کو ہسٹری کے پیپر کے بارے میں مطلع کر دیا تھا. انہیں بتاتے ہوئے ضبط کے باوجود اسے رونا آ گیا تھا. وہ اسے تسلی دیتے رہے، دل مضبوط رکھنے کی ہدایت کرتے رہے، جو وہ کسی بھی ملاقات میں دہرانا نہیں بھولتے تھے. وہ کہنا چاہتی تھی کہ وہ اس ہنر سے نا آشنا ہے. اسے دل کو مضبوط رکھنا نہیں آتا، لیکن لفظ تالوں سے چمٹ کر رہ گئے تھے. وہ کچھ بھی نہیں کہہ سکی تھی. کالج میں کئی بار میری نے اسے معافی مانگی تھی، اس کا راستہ روک کر منتیں کی تھیں. اسے میری سے کوئی گلہ نہیں تھا، لیکن اسے بات کرنے کو بھی جی نہیں مانتا تھا. اس روز وہ بس سٹاپ پر کھڑی تھی جب سواری کا انتظار کرنے والوں کے ہجوم میں میری دکھائی دی. اسے حیرت ہوئی. اتنی چلچلاتی دھوپ میں وہ وہاں کیا کر رہی تھی؟ شاید اس نے انیل سے ملنا واقعی چھوڑ دیا تھا اور بس پر کینٹ جا رہی تھی، یا پھر گاڑی خراب ہو گئی ہو. سڑک پر رکنے والی بس کی طرف لبکتے ہجوم نے اس کی سوچوں کو منتشر کر دیا تھا. خاصی جدوجہد کے بعد وہ بس میں سوار ہو گئی. اسے بالکل خبر نہ ہوئی میری اسی بس پر بیٹھی تھی یا اب تک بس سٹاپ پر کھڑی تھی. اس نے کسی خالی نشست کی تلاش میں نظریں گھمائیں، لیکن مایوسی کا سامنا ہوا. ایک سرے سے دوسرے سرے تک لوگ ٹھسے ہوئے تھے. یہ کوئی نئی بات نہیں تھی. اکثر اوقات اسے کھڑے ہو کر سفر کرنا پڑتا تھا. انسانوں کے ہجوم نے گرمی اور گھٹن کو دو چند کر دیا تھا. دوپٹے کے پلو سے پیشانی پر چمکتے پسینے کی بوندیں صاف کرتے ہوئے وہ اس چھوٹے سے لڑکے کی طرف متوجہ ہوئی جو کندھے سے پانی کا کولر لٹکائے ہوئے لوگوں میں سے جگہ بناتا اس کے پاس آ کر رک گیا تھا اور شاید اس سے کچھ کہہ رہا تھا. وہ اپنے خیالوں میں مگن تھی. پہلی بار اس کے الفاظ سماعت سے ٹکرائے تو کوئی مفہوم پیدا نہ کر سکے. وہ استفہامیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی. پیچھے باجی آپ کو بلا رہی ہیں. ان کی طبیعت خراب ہے، ان کے ساتھ کوئی نہیں ہے، آپ ان کی بات سن لیں. لڑکے نے اونچی آواز میں دوبارہ بتایا تھا. اس نے الجھن زدہ نظروں سے اس سمت میں دیکھا جدھر اس لڑکے نے اشارہ کیا تھا اور پھر کچھ ہچکچاتے ہوئے آگے بڑھی. 3 عورتیں اور 2 مردوں کے گھیرے میں بس کے فرش پر اکڑوں بیٹھی ہوئی میری تھی. اس کی رنگت سورج مکھی جیسی زرد ہو رہی تھی اور آنکھیں پانی تلے ڈوب رہی تھی. ایک عورت نے اس کی کلائی تھام کر اسے دائیں بائیں لڑکھڑانے سے روک دیا تھا. عائشہ، میری طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے. اس پر نظر پڑتے ہی میری نے کراہ کر کہا. کیا ہوا جی؟ اسے اس حال میں دیکھ کر وہ
سخت تشویش میں مبتلا ہو گئی تھی۔ آگے بڑھ کر اسے سہارا دے کر اٹھایا اور ایک اسٹوڈنٹ لڑکے کی منت کر کے سیٹ خالی کروائی۔ یہاں بیٹھ جائے آرام سے۔ وہ خود اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ میری کے کملائے ہوئے چہرے پر پسینے کی بوندیں پھسل رہی تھیں۔ میں نے کینٹین سے برگر کھا لیا تھا، ذائقہ کچھ عجیب سا تھا، بہت بھوک لگی تھی مجھے۔ شاید اس میں کوئی چیز باسی تھی، لگتا ہے مجھے فوڈ پوائزنگ ہو گئی ہے، معدے میں سخت چبھن ہو رہی ہے، وہ روحان سی ہو رہی تھی۔ آپ نے کبھی اس طرح گرمی میں بس میں سفر نہیں کیا نا، اس سے دل گھبرا کیا ہوگا۔ حوصلہ کرے جی، کینٹ تو آنے والا ہی ہے۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ دھرتے تسلی دیتے ہوئے بولی۔ عائشہ، میرا ایک کام کرو، میرے ساتھ کینٹ اتر جانا اور گھر تک چھوڑانا پلیز۔ میری ٹانگوں میں جان نہیں رہی، قے آ رہی ہے، کہیں راستے میں گر گئی تو کون سنبھالے گا مجھے؟ صرف 10-15 منٹ لگیں گے، پلیز انکار نہ کرنا۔ عائشہ چند لمحے چپ رہی تھی، پھر کچھ یاد آنے پر بولی، آپ اپنے موبائل پر گھر اطلاع کر دیں، اسٹاپ پر آپ کو کوئی لینے آ جائے گا۔ میرے موبائل کی بیٹری ڈاؤن ہے، گھر میں اس وقت آنٹی کے سوا کوئی بھی نہیں ہوگا، مجھے کون لینے آئے گا؟ پلیز پلیز تو مان جاؤ نا، میرا دل گھبرا رہا ہے بہت زیادہ۔ اس کا گلا روندا ہوا تھا۔ عائشہ تذبذب کا شکار تھی، حامی بھرنے کو اس کا دل نہیں مانتا تھا، اور انکار سے میری کی اتری ہوئی صورت اور پانی سے بھری آنکھیں روک رہی تھیں۔ کوئی جواب دینے کے بجائے وہ خاموش کھڑی رہی۔ میری اگلی نشست سے سر ٹکائے نڈھال نظر آتی تھی۔ کنڈکٹر نے کینٹ اسٹاپ کی آواز دی تو اس نے آہستگی سے سر اٹھا کر عائشہ کو دیکھا۔ میرا تو کوئی قصور نہیں تھا، میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ اس کے رخسار پر ایک آنسو لڑک آیا تھا، اٹھنے کی کوشش میں وہ لڑکھڑا کر دوبارہ ڈھیر ہو گئی تھی۔ عائشہ سر جھٹک کر اسے اٹھنے میں مدد دینے لگی۔ حوصلہ کرے جی، کچھ نہیں ہوتا، ہمت کریں۔ اسے احتیاط کے ساتھ بس سے اتار کر وہ اس کی کمر تھپک رہی تھی۔ مجھے چکر آ رہے ہیں، نقاہت بھری آواز میں وہ مشکل کہہ کر وہ فٹ پاتھ پر بیٹھ گئی۔ میں ہوں آپ کے ساتھ، حوصلہ رکھیں، میں آپ کو گھر تک چھوڑاؤں گی جی۔ اسٹاپ پر موجود ایک عورت کی مدد سے اس نے میری کو بدوقت کینٹ کے اندر جانے والی ویگن میں سوار کرایا تھا۔ وہ مسلسل آنکھیں بند کیے اس کے کندھے پر سر رکھے بیٹھی رہی۔ اس کے انکل کا گھر خاصے ویران سے علاقے میں تھا، آبادی نہ ہونے کے برابر تھی۔ یوں تو سارے کینٹ میں ہی ویرانی بکھری تھی، مگر یہ جگہ خصوصی سنسان تھی۔ اکثر پلاٹ خالی پڑے تھے، کوئی بھی 2 بنگلے جڑے ہوئے دکھائی نہیں دیتے تھے۔ ہر 2 گھروں کے درمیان بے آباد پلاٹوں کا خلا حائل تھا۔ سڑک کے جوانب سینٹھے کے پودے، آگ کے بے ترتیب جھاڑیاں اور نرسلے کے جھنڈ کھردری زمین پر دور تک رینگتے چلے گئے تھے۔ سرمئی روغن والے گیٹ کے سامنے پہنچ کر عائشہ نے دوپٹے سے چہرہ صاف کیا۔ میری کو سہارا دیے ہوئے یہاں تک لاتے لاتے وہ ہانپ گئی تھی۔ دھوپ میں اتنی شدت تھی کہ جسم کی تمام توانائی مساموں کے راستے خارج ہوتی جا رہی تھی۔ اچھا جی، اب میں چلتی ہوں، جا کر اے سی والے کمرے میں آرام کریں، بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ میری کچھ نہیں بولی۔ اس نے دونوں ہاتھ یوں ہوا میں لہرائے تھے جیسے کسی شے کو گرفت میں لینا چاہتی ہو۔ پھر وہ گھٹنوں کے بل زمین پر گری اور پیٹ پر ہاتھ رکھ کر کراہنے لگی۔ اسے چند زوردار ابکائیاں آئی تھیں۔ عائشہ نے بھاگ کر کال بیل پر انگلی رکھ دی۔ گیٹ کھلا ہوگا، مجھے اندر لے جاؤ، میری آنتیں جیسے منہ کو آ رہی ہیں۔ اس نے میری کو کندھوں سے تھام کر سیدھا کیا اور گیٹ کی ذیلی کھڑکی سے اندر لے آئی تھی۔ میری کا پسینے میں ڈوبا کانپتا ہوا جسم اس کے ہاتھ پاؤں پھیلائے دے رہا تھا۔ اسے کمرے میں بیڈ پر لٹانے تک کوئی زیرو نظر نہیں آیا تھا۔ سارا گھر بھائیں بھائیں کر رہا تھا۔ کیا بات ہے، گھر میں کوئی نہیں؟ آنٹی اوپر والے کمرے میں سو رہی ہوں گی، تم مجھے پانی پلا دو اور انہیں بلا لاؤ اوپر سے۔ اور کوئی نہیں ہوتا اس وقت، اسے بند آنکھوں کے ساتھ جواب دیا تھا۔ عائشہ نے کندھے سے کتابوں والا بیگ اتار کر کرسی پر رکھ دیا۔ فریج کہاں ہے جی؟ ادھر ساتھ والے کمرے میں۔ سائڈ ٹیبل پر دھرا گلاس اٹھا کر وہ مشرقی دیوار میں نصب دروازے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ اس کی گدی پر ہاتھ رکھ کر کسی نے دھکا دیا تھا۔ گلاس اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پہ جا گرا تھا۔ اس کے سامنے انیل تھا۔ اسے لگا وہ ریت کی بنی ہوئی ہے۔ مڑ کر بھاگنے میں اسے صدیاں لگ گئیں۔ ایک لڑکا دروازے اور اس کے درمیان ناقابل عبور رکاوٹ کی طرح موجود تھا۔ شاید وہ ان 3 لڑکوں میں سے ایک تھا جو ریسٹورانٹ میں انیل کے ساتھ آئے تھے۔ اس کا چہرہ مانوس سا لگا تھا۔ وہ اسے پہچاننے کی کوشش نہیں کر رہی تھی۔ پہچاننے سے کیا فرق پڑتا تھا؟ وہ اس دروازے کی طرف بھاگ پڑی جو انیل کی پشت پر موجود تھا۔ اسے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ لے گیا۔ انیل نے اس کے چہرے پر تھوک دیا تھا۔ وہ چیخ رہی تھی مگر موسیقی کی آوازیں اس کی چیخوں سے زیادہ بلند تھی۔
بدنصیبی کی تقسیم اگر ممکن ہوتی تو اس کی باقی وجہ چاہے جیسی بھی ہوتی، پاؤں لازماً بلی کے ہوتے۔ بدنصیبی ہمیشہ گربا پائی سے چل کر آتی ہے، بنا کوئی آہٹ کیے، بنا کوئی شور مچائے۔ اس کی ہنسلی کی ہڈی کسی ٹھوس چیز کے نکیلے کنارے سے ٹکرائی۔ شاید وہ کوئی میز تھی یا کچھ اور چیزوں کی شناخت وہ کھو چکی تھی۔ گلوکار کسی اجنبی زبان میں گا رہا تھا۔ گیت کی دھن شوخ تھی اور سر بہت اونچے۔ فلیم ٹری کے آتشی پھول بہک سے جل اٹھے تھے، نارنجی شعلے ڈالیوں پہ رقصہ ہو گئے، فضا میں انسانی گوشت جلنے کی سٹراند پھیل رہی تھی۔ گلوکار چلائے جا رہا تھا، الفاظ اس قدر نامانوس تھے جیسے کسی مختلف سیارے کی زبان ہو۔ فلیم ٹری بڑھ بڑھ جلنے لگا، آگ کی لپیٹیں آسمان کی سمت اٹھ رہی تھیں۔ اس کے چاروں اور بو کے بھپاکے تھے۔ وہ سانس نہیں لے رہی تھی مگر بو اس کے نتنوں میں مسلسل گھس رہی تھی۔ گلوکار گلا پھاڑ پھاڑ کر چیخ رہا تھا، اپنے جسم کی پوری قوت سے چلا رہا تھا۔ اس کی رگوں میں سرخ اندھیرا اترتا چلا گیا۔ اندھیرا ایک اژدہا تھا جو اسے نگل رہا تھا۔ وہ تعفن زدہ تاریکی میں ڈوب رہی تھی۔ جو ہی عائشہ اونیل کے بیڈ روم میں داخل ہوئی، وہ بستر سے اتری اور دروازے سے لگ کر آہٹ لینے لگی۔ اس کا دل کسی گرداب میں مبتلا تھا۔ ایک دم اندر سے موسیقی کی تیز آواز آنے لگی۔ آواز اتنی اونچی تھی کہ اسے بے اختیار کانوں میں انگلیاں ٹھونسنا پڑی۔ والیوم آخری حد تک اونچا کر دیا گیا تھا۔ اس نے تھوک نگل کر بند دروازے کو دیکھا اور دیوار سے ٹیک لگا لی۔ موسیقی کی تیز آواز سے کانوں کے پردے پھٹ رہے تھے۔ اونیل نے اسے ہدایت کی تھی کہ عائشہ کو کمرے میں بھیجنے کے بعد اوپر چلی جائے اور جب تک بلایا نہ جائے نیچے نہ اترے۔ ملازمین کو بھی آج اس نے چھٹی دے رکھی تھی۔ عائشہ کا سامنا کرنے کی اس میں ہمت نہیں تھی، مگر وہ یہاں سے جا بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کے پاؤں فرش میں دھنس چکے تھے، چاہنے کے باوجود بھی وہ ہل نہیں سکتی تھی۔ نہ جانے اسی عالم میں اسے کتنی دیر گزر گئی، دروازہ نہیں کھلا۔ بے ہنگم شور دماغ کی نسوں کو شکنجے میں کس کر بل دیتا رہا۔ اسے لگ رہا تھا کچھ دیر اور دروازہ نہ کھلا تو وہ پاگل ہو جائے گی۔ پھر اس نے خود کو دستک دیتے پایا تھا۔ لہجہ بہ لہجہ اس کے ہاتھوں کی جنبش میں وحشت آتی جا رہی تھی۔ اس کی ہتھیلیاں شل ہونے لگی تھی، کلائیوں کی رگیں ٹوٹنے لگیں اور وہ دروازے پر ضربیں لگاتی رہی۔ شاید دستک کی آواز اس شور میں اپنے وجود کا معمولی سا احساس دلانے میں بھی ناکام تھی، مگر وہ کچھ سوچے سمجھے بنا دروازہ بجاتی رہی۔ دروازہ نہیں کھلا تھا۔ اس کے بدن سے ساری توانائی نچڑ کر رہ گئی تھی۔ کچھ یاد آنے پر وہ بھاگتی ہوئی اونیل کے بیڈ روم کی کھڑکی کے سامنے آ گئی۔ اندر بتی بجھی ہوئی تھی۔ وہ باہر سے کچھ بھی نہیں دیکھ سکتی تھی، البتہ کمرے کے اندر سے اسے دیکھا جا سکتا تھا۔ وہ تیزی سے 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ عائشہ کو اپنا چہرہ دکھانا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ دن کے اجالے میں بھی اسے چاروں طرف گھورتا دکھائی دیتی تھی۔ کانپتی ہوئی انگلیوں کو آپس میں پیوست کیے اس کی نگاہ بلا ارادہ عقبی گیٹ کی طرف جانے والی روش پر گئی تھی۔ گیٹ سے ذرا ہٹ کر سکھ چین کے پیڑ تلے شیراز کی مرسیڈیز کھڑی تھی۔ اسے کسی ان دیکھی رکاوٹ سے ٹھوکر لگی۔ شیراز اونیل کے ساتھ ہے؟ وہ دونوں اندر ہیں؟ کسی ہاتھ نے اسے حلق سے گرفت میں لے لیا۔ اس کا سانس سینے کے اندر دم توڑنے لگا۔ موسیقی کی آواز ساری فضا پر چھائی ہوئی تھی۔ وہ ہر چیز سے بے نیاز بے پرواہ ہو کر کھڑکی کے سامنے آئی اور دونوں ہاتھ شیشے پر مارنے لگی۔ وہ حل کے بل چیخ رہی تھی۔ اسے خود بھی معلوم نہیں تھا وہ کیا کہہ رہی ہے۔ اسے اس بات کی پرواہ بھی نہیں تھی کہ اس کی آواز اندر سنی جا رہی ہے یا نہیں۔ چیختے چیختے اس پر کھانسی کا شدید دورہ پڑ گیا۔ وہ چیخے جا رہی تھی، درد سے سن ہوتی ہتھیلیاں شیشے سے ٹکراتی جا رہی تھی۔ کسی نے اسے بازو سے دبوچ کر پیچھے کھینچ لیا تھا۔ شاید وہ اونیل تھا۔ اس کے خد و خال قطعی اجنبی تھے۔ آنکھوں میں اتنی سرخی تھی کہ وہ خون کے جمے ہوئے لوتھڑے دکھائی دیتے تھے۔ پیشانی پر ایک سبز رگ غیر معمولی طور پر ابھری ہوئی تھی۔ یہ سبز رنگ زہر کا رنگ تھا۔ دہانے کے گرد ایسی لکیریں کھینچی تھی جیسے کوئی مومی مجسمہ آگ سے جھلس گیا ہو۔ وہ اونیل تو نہیں تھا۔ بے شک اس کی صورت اونیل سے ملتی تھی، مگر وہ تو کوئی اور تھا، کوئی اجنبی جسے وہ پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ تم نے کہا تھا اسے کچھ نہیں کہو گے۔ شیراز اندر کیوں؟ اس کی سہمی ہوئی آواز ایک گھٹی گھٹی چیخ سے مشابہ تھی۔ تم یہاں کیوں موجود ہو؟ میں نے جو کہا تھا ویسا کیوں نہیں کیا؟ اسے کندھے سے پکڑ کر وہ ساتھ گھسیٹنے لگا۔ اس کی آواز بھی کانوں کو مانوس نہیں لگتی تھی۔ اوپر چلو، پیکنگ کر لینا، ہم کچھ دنوں کے لیے ملتان جا رہے ہیں۔ ضرورت کی چند چیزیں رکھ لو، زیادہ سامان لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور کوئی بات مت کرو۔ عائشہ کے ساتھ تم نے؟
خاموش رہو، ایک لفظ بھی منہ سے نہیں نکالنا۔ اسے اسٹڈی روم میں بند کر کے وہ چلا گیا تھا۔ اس کمرے کی کوئی بھی کھڑکی باہر نہیں کھلتی تھی۔ اب وہ نیچے نہیں جھانک سکتی تھی۔ ایک کرسی کے ہتھے کا سہارا لے کر وہ فرش پہ بیٹھ گئی۔ پہلی بار اسے احساس ہوا تھا کہ اونیل دیوتا نہیں انسان تھا، اور اسے اس انسان سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ سرکنڈے کے جھاڑوں میں جلتی ہوئی زمین پر وہ چت لیٹی تھی۔ اس کی آنکھیں کھلی اور پتلیاں ساکت تھیں۔ ہوا راکھ سے اٹی ہوئی تھی۔ آسمان پر کوے، چیلے اور گرد چکرا رہے تھے۔ روح کیوڑے کی گاڑی خوشبو سے فضا بوجھل تھی۔ وہ اس مشک کو پہچانتی تھی۔ مردوں کو دفنانے سے پہلے سے استعمال کیا جاتا تھا۔ بے چین کر دینے والی، دل کو پشمردگی اوڑھنے والی اس کثیف خوشبو کا موت سے گہرا ربط تھا۔ شاید وہ بھی مر چکی تھی اور ساکت آنکھوں سے کفن کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے اسی طرح لیٹے خاصی دیر گزر گئی تو اسے شک گزرا کہ وہ زندہ ہے، اور پھر یہ جان کر وہ حیرت زدہ رہ گئی کہ وہ واقعی زندہ تھی۔ اس کی نبض اب تک چل رہی تھی، دل اب تک دھڑک رہا تھا۔ میں اب تک مری کیوں نہیں؟ موت کیوں نہیں دے دی مجھے؟ میں تجھ سے موت مانگتی ہوں، مجھے موت دے دے۔ میں کوئی بدلہ نہیں چاہتی، میں تجھ سے کوئی انصاف نہیں مانگوں گی، بس میری ایک بات مان لے، مجھے موت دے دے۔ یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو نے کیا کر دیا؟ میرے ساتھ کیوں کیا؟ تو مجھے کوڑھی کر دیتا، اپاہج بنا دیتا، ساری زندگی کوئی خوشی نہ دیتا، مگر یہ نہیں اللہ، ایسا نہ کرتا، یہ نہ کرتا میرے ساتھ۔ میں گندگی میں غرق ہوتی رہی اور تو دیکھتا رہا، میں کوڑے کا ڈھیر بن گئی اور تو نے کچھ نہ کیا۔ یہ کیسے ہو گیا؟ تو نے تو ہمیشہ مجھے اپنی پناہ میں رکھا ہے، پھر آج کیا ہوا ہے؟ تو نے مجھ سے نظر کیوں پھیر لی؟ کیوں روٹ گیا مجھ سے؟ کون سی خطا ہوئی جس نے تجھے ناراض کر دیا، مجھے تیری نظر سے اوجھل کر دیا؟ کہیں دور سے ٹریفک کا مدھم شور سنائی دے رہا تھا۔ اس نے پتھر جیسے بھاری سر کو جنبش دے کر ارد گرد دیکھا۔ ایک جھاڑی میں الجھی ہوئی چادر اور قریب ہی پڑا ہوا بیگ اسے نظر آ گیا۔ آہستگی سے اٹھ کر اس نے ہاتھ پھیلایا۔ کروٹ لیتے ہوئے اسے یاد آیا تھا کہ اس کی کمر کو جلتے ہوئے سگریٹ سے داغا گیا تھا۔ ہنسلی کی ہڈی میں درد کی ناقابل برداشت ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ کراہوں کو ہونٹوں میں دباتے ہوئے اسے چادر کا سر انگلیوں میں پھنسا کر اپنی طرف کھینچا تھا۔ اس کے چاروں اطراف ویرانہ تھا۔ سرکنڈے کی جھاڑیاں، آگ کے ناٹے پودے اور گندم کے کھیت تا حد نگاہ پھیلے ہوئے تھے۔ ٹریفک کی آواز پر کان لگا کر اس نے سمت کا تعین کرنے کی کوشش کی اور اندازاً ایک پگڈنڈی پر چل پڑی۔ ابھی دوپہر ڈھلی نہیں تھی۔ اس کے سر پر تیکھی دھوپ تنی ہوئی تھی۔ کچھ دیر چلنے کے بعد پگڈنڈی کا اختتام ہوا تو ایک نیم پختہ ٹوٹی پھوٹی سڑک شروع ہو گئی۔ ٹریفک کا شور اب واضح سنائی دے رہا تھا۔ وہ کیکروں کی خاردار چھاؤں میں چلتی رہی۔ اس سڑک کا آخری سرا ایک چٹیل میدان میں کھو گیا تھا، جس کے پہلو میں ریل کی پٹری بچھی تھی۔ پٹری کے پار جی ٹی روڈ تھا۔ پٹری عبور کر کے اس نے بسوں کے ماتھوں پر رقم شہروں کے ناموں سے اخذ کیا کہ اسے کس رخ کا سفر کرنا چاہیے۔ وہ اس جگہ سے واقف نہیں تھی، مگر اتنا اندازہ اسے تھا کہ وہ اوکاڑا شہر اور کینٹ کے درمیان کہیں موجود تھی۔ چند گزر کے فاصلے پر ٹول ٹیکس کا بورڈ دیکھ کر اسے پتہ چل گیا تھا کہ وہ گھر سے تقریباً 3 کلومیٹر دور تھی۔ لوگوں کی نظریں اس کے بدن میں نیزوں کی طرح چبھ رہی تھی۔ سڑک پر آتے ہی اس نے چہرے کو چادر سے ڈھانپ لیا تھا۔ گرد اڑاتی سڑک پر نظر جمائے وہ چادر کے دونوں پلو مٹھی میں بھینچے چلی جا رہی تھی، جب عقب میں ایک ایسی آواز سنائی دی جیسے موت کی گھڑی پہلے وہ سننا نہیں چاہتی تھی۔ وہ کسی بھی ایسے شخص کو نہیں دیکھنا چاہتی تھی جو اسے جانتا ہو۔ وہ کوئی بھی شناسا آواز سننے کی خواہاں نہیں تھی، مگر تمام خواہشیں پوری ہونے کے لیے نہیں ہوتی، ساری دعائیں قبول نہیں ہوا کرتی۔ بریڈ کمپنی کی وین اس کے پہلو میں رک چکی تھی۔ تو کدھر تھی؟ پورا گھنٹہ اسٹاپ پر انتظار کرتا رہا۔ اب کالج سے کھجل ہو کر آ رہا ہوں۔ چل اتر، تو بس پر جا۔ اس نے ساتھ بیٹھے لڑکے کو اترنے کا اشارہ کیا۔ اس کے پیروں تلے پختہ سڑک تپتی ریت میں بدل گئی، سفید ریت جس کی تپش تلووں میں جذب ہو کر دماغ کو پگھلا دیتی ہے۔ وین کے اندر بیٹھتے ہوئے اسے یوں لگا تھا جیسے وہ کسی کٹہرے میں قدم رکھ رہی ہو۔ تو یہاں کیا کر رہی ہے؟ اتنی دیر ہو گئی آج، تجھے پتا ہے گھر میں سب کتنے پریشان ہو رہے ہیں، کہیں تو… اس کے ہلدی پڑتے چہرے اور نیلے پڑے ہونٹوں کو جن پر سے خون کی بیڑیاں جمی دکھ رہی تھیں دیکھ کر وہ چپ ہو گیا۔ اس سمے وہ سرد خانے میں پڑی کسی لاش کی مانند نظر آتی تھی۔ کیا ہوا؟ او میرے اللہ، بول کیا؟ وہ چپ رہی۔
کیا میرے کوئی لفظ رہ گئے ہیں؟ کیا مجھے اب تک بولنے کا حق ہے؟ بول بھی، تیرے کپڑے انیل کے گھر سے آئی ہے، بول عائشہ۔ وہ اب بھی خاموش تھی۔ آج مجھے چپ کی مار نہ مار، بڑا چپ رہی ہے تو، آج چپ سے کام نہیں چلے گا، بول، بتا تو نے کس کے ساتھ؟ اجی نے اسٹیئرنگ سے ہاتھ ہٹا کر اسے جھنجھوڑا۔ وہ خاموش رہی۔ اس کا سر جھکتے جھکتے گھٹنوں میں جا لگا تھا۔ اجی نے گاڑی کو سڑک کے کنارے روکا اور اس کے سر کو دونوں ہاتھوں میں جکڑ کر سیٹ کی پشت سے ٹکا دیا تھا۔ ایک ہاتھ اس نے گردن پر اس طرح جما دیا تھا کہ وہ سر کو ذرا بھی نہیں ہلا پا رہی تھی۔ بول عائشہ، تیری چپ نے بہت بڑا دھوکہ دیا ہے مجھے۔ میں سمجھا تجھے چپ رہنے کی عادت ہے، پر نہیں، میری بھول تھی، تجھے بولنا آتا ہے۔ گردن پر اس کی ہتھیلی کے دباؤ کے باعث عائشہ کا دم گھٹنے لگا تھا۔ اکھڑتی سانسوں کے دوران نہ جانے اس نے کیا کہا تھا، شاید ایک دو فقرے بولے ہوں گے کہ دوبارہ خاموش ہونا پڑا۔ کچھ کہنے کے لیے منہ کھولتے ہوئے اس کے ہونٹوں کے گوشوں سے خون کے بلبلے پھوٹنے لگے تھے۔ اجی نے مٹھی بھینچ کر اس کے جبڑے پر ضرب لگائی تھی۔ تو وہاں کیا کرنے گئی تھی؟ تو خود چل کر گئی تھی اور کہتی ہے بے غیرت، تیرے اندر کا گند تجھے وہاں لے گیا۔ اس حرامزادے سور کے بچے کے پاس تو لینے کیا گئی تھی؟ وہ منہ سے کف اڑاتے ہوئے کہہ رہا تھا، تیری نمازیں، تیرے لمبے سجدے، سب جھوٹ، سارا فریب، اپنی بدکاری پر پردہ ڈالتی رہی۔ تجھ میں اور گلیوں میں آوارہ پھرنے والیوں میں کیا فرق ہے؟ دل کرتا ہے تیرا گلا دبا کر تجھے یہیں پھینک جاؤں۔ اس کی گردن چھوڑ کر وہ انجن سٹارٹ کرنے لگا۔ ابھی چل کے اپنا سامان باندھ لے، میں تجھے کل صبح ہی چھوڑ آؤں گا۔ ایسی گندگی کی پوٹ کو میں 1 منٹ اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتا۔ تیرے یاروں سے بھی نبٹ لوں گا میں۔ وین چل پڑی تھی۔ کانوں میں سیسا اترنے والا محاورہ اس نے سن رکھا تھا، مگر اس کی سماعت نے جو کچھ سہا تھا وہ پگھلے ہوئے سیسے سے کہیں بڑھ کر تھا۔ اس کے باوجود اس کے کان اب تک سن سکتے تھے ٹائروں کے سڑک پر لڑکنے کی آواز، ٹائروں کے نیچے آ کر اعتراف میں اچھلتے ہوئے کناروں کی آواز، اجی کے تنفس کی تیز آواز، اسے سب سنائی دے رہا تھا۔ نہ جانے وہ کون سی جگہ تھی جہاں جا کر گاڑی کے ٹائروں کی حرکت تھم گئی تھی۔ اس نے اجی کے ہاتھ کو دروازے کا ہینڈل کھینچتے دیکھا، پھر اجی نے اسے بازو سے پکڑ کر نیچے دھکا دیا تھا۔ وہ خود کو گرنے سے روک نہیں سکتی تھی۔ ہتھیلیاں زمین پر ٹکانے سے قبل اس کی تھوڑی پوری قوت سے پختہ زمین سے ٹکرائی تھی۔ اسے لگا جیسے گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی ہو۔ اس کے منہ میں خون کا کسیلا ذائقہ تھا۔ ریورس ہوتی ہوئی وین کے ٹائروں سے اڑنے والی گرد نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ سفر اتنی تیزی سے بیت رہا تھا جیسے کوئی اندیکھے ہاتھ سڑک کو پچھلی سمت میں کھینچ رہے تھے۔ سڑک کسی سرمئی قالین کی مانند تیزی سے سمٹی چلی جا رہی تھی۔ وہ جس قدر تاخیر کی خواہاں تھی، فاصلے اسی قدر تیزی سے طے ہو رہے تھے۔ پلک جھپکنے کے عرصے میں مناظر بدل جاتے۔ کیکر، شیشم اور سنبل کے پیڑ پیچھے سرک رہے تھے۔ بیا کی دھوپ چلے اجاڑ گھونسلے خالی کشکولوں کی مانند ڈالیوں سے جھول رہے تھے۔ پرندے انہیں چھوڑ کر جا چکے تھے۔ امر بیل نے درختوں کے تنوں اور شاخوں کے گرد زرد جالے تان رکھے تھے۔ جاگو والا میں بانس کے گھنے جھنڈ تھے۔ ڈال سے ڈال ملی ہوئی تھی، پتے سے پتا جڑا ہوا تھا۔ وہ کسی ایسی ہی بانس کے جنگل میں چھپ جانا چاہتی تھی جہاں کوئی سوال کرتی آنکھ اسے نہ دیکھ پائے۔ اجالے کی ایک بوند اس تک نہ پہنچے، ہوا کا ایک جھونکا اسے چھو کر نہ گزرے، مگر بانس کے جھنڈ گزر گئے۔ وہ خود کو ان میں گم نہ کر سکی۔ وہ بس کی نشست پر بیٹھی رہ گئی تھی، لوگوں کی نظروں کے سامنے، روشنی اگلتے سورج کے نیچے، بدن کو جھلساتی ہوا کے گھیرے میں۔ مالٹے اور آم کے باغات دور بھاگ رہے تھے۔ ایک کچی پکی قبروں سے پر قبرستان اس کی نظروں سے اوجھل ہونے لگا۔ اچانک بس رک گئی۔ شاید کوئی اسٹاپ آ گیا تھا۔ کاش بسیں یہیں رکی رہے، اس مقام سے 1 انچ آگے نہ سرکے، اس نے حسرت سے سوچا۔ قبرستان کے ساتھ پیلوں کے درخت تلے چند کتے ایک مردہ جانور کو بھنپوڑ رہے تھے۔ ان کے تھتونیاں اور پنجے خون آلود تھے۔ ان کے نوکیلے دانتوں اور لٹکتی ہوئی زبانوں سے گلابی چیتھڑے چمٹے ہوئے تھے۔ اتنے فاصلے سے بھی وہ ان کے حلق سے نکلنے والی غراہٹوں کو بخوبی سن رہی تھی۔ ان کے جسموں سے اٹھتا تعفن اس کے تنفس سے الجھ رہا تھا۔ بس وہاں سے روانہ ہو گئی تھی۔ گندم کے بھورے پودے، پل کھاتی ہوئی پگ ڈنڈیاں، گدلے پانی کے جوہر، کچے پکے مکانات دور بھاگ رہے تھے۔ وہ حیران تھی گھنٹے لمحوں میں کیسے بدل گئے، وقت کی رفتار اتنی تیز کیوں ہو گئی۔
سانس سینے کی تہ سے کھینچ کر وہ نتنوں سے باہر بھی نکالے نہ پاتی کہ اگلا گاؤں آ جاتا۔ پہلو بدلنے کا سوچ ہی رہی ہوتی کہ نور پور چٹاں شام کوٹ میں تبدیل ہو جاتا، بس ڈھلان سے پھسلے ہوئے پتھر کی طرح لڑک رہی تھی۔ پھر کوٹ بسم اللہ بھی آ گیا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں، مگر ایسا کرنے سے کیا ہو سکتا تھا؟ اگلے پل جب اس نے آنکھیں کھولیں تو بس اس مختصر پاٹ کی نہر پر سے گزر رہی تھی جس کی پیلیا کی دائیں طرف کیلے کا جھنڈ پٹیالے پانی پر جھکا ہوا تھا۔ بدرنگ پانی میں ڈوبے ہوئے کیلے کے پتلوں کو اس نے خوف امیز تحیر سے دیکھا۔ پھر کوئی جادو کی چھڑی گھومی اور وہ ریلوے پلیٹ فارم پر اگے ہوئے برگد کے محمد درخت کے گھنے سائے تلے پہنچ گئی۔ اس کے ساتھ اجی اس کا اینچی کیس گھسیٹتا ہوا چل رہا تھا۔ اب وہ سنبل کے نارنجی ڈڈوں سے لدے پیڑ اور گلاباز کے کانسی پھولوں والے جھاڑوں کو دیکھ سکتی تھی جو ان کے گھر کی کچی دیوار کے ساتھ لپٹے تھے، قیفرو پھول اٹھی ہوئی انگلیوں کی طرح لہرا رہے تھے۔ اس نے ایک جھٹکے سے پردے سمیٹ دیے۔ بھیگی صبح نے اوک میں روشنی بھر کر اس کی مانگ میں انڈیل دی۔ عملتاز کی شگوفوں کا اجلا زرد رنگ سورج کی اولین کرنوں میں نکھر رہا تھا۔ ڈالیوں پر بیٹھی شیامہ چڑیاں بھیگے پروں کو سکھانے کے لیے رہ رہ کر جھرجھریاں لیتی تھی۔ موگرے کی سفید کلیاں، کینا کے لال پھول، بوگنویلیا کی کانسی پتیاں، انار کے گلابی شگوفے نم ہوا کے چھیڑ سے مچل رہے تھے۔ پھولوں کی پتیوں پر ٹھہری ہوئی شفاف بوندیں دھیرے دھیرے لرز رہی تھیں۔ رات بھر پواں برسی تھی اور ہر شے نئی رنگت، نیا پیراہن اوڑھ چکی تھی۔ اس کے دل کے کسی گوشے میں مبہم سے احساس نے کروٹ لی۔ اس کی مٹھیاں زور سے بھنج گئیں اور پیروں کے تلووں میں ہلکی سی جلن محسوس ہونے لگی۔ یہ بہت بے چین کر دینے والی واردات تھی۔ اس وقت اس کا دل شدت سے چاہ رہا تھا کہ وہ کوئی ایسی حرکت کرے جس سے وجود پر چھایا ہوا اضطراب کا غبار چھٹ جائے۔ پھیپھڑوں کی تمام قوت صرف کر کے اتنی زور سے چلائے کہ عملتاز کی شاخوں پر بیٹھی چمکدار سیاہ پروں والی چڑیا پھر سے اڑ جائے اور دیر تک اس چیخ کی بازگشت ہوا میں مجسم رہے، یا مغربی دیوار کے ساتھ رکھا ہوا پتھر کا بڑا گلدان جس میں لال جونتی کا پودا خوابدہ پتیوں کے ساتھ سر نہوڑے ہوئے کھڑا تھا، اٹھا کر کھڑکی کے شیشے پہ دے مارے اور کانچ کرچی کرچی ہو کر فضا میں بکھر جائے، یا کم سے کم گلا پھاڑ کر ایسا زوردار کہکا لگائے کہ گردن کی رگیں پھٹنے لگیں، کھانسی کا ایسا دورہ پڑے کہ سانس الٹ جائے، آنکھیں حلقوں سے باہر ابل پڑے۔ کنپٹیاں مسلتے ہوئے مڑ کر اس نے اونیل کے چہرے کو دیکھا تھا۔ اسے لگا وہ پلکوں کی جھری سے اسے دیکھ رہا تھا۔ انہیں ملتان آئے ہوئے 5واں روز تھا اور گزشتہ 4 دنوں کا بیشتر وقت اونیل نے گھر سے باہر گزارا تھا۔ پچھلی رات بھی وہ 1 بجے کے قریب لوٹا تھا اور آتے ہی بے سدھ ہو گیا تھا۔ نہ تو اس نے مصروفیات کی وجہ دریافت کی اور نہ ہی اونیل نے کچھ بتایا تھا۔ وہ پورا دن ویران گھر میں بھٹکتی رہتی، رات گئے تک خالی کمروں اور اجاڑ غلام گردشوں میں چکراتی پھرتی، کہیں بھی چین سے ٹکنے نہ پاتی تھی۔ ہر جگہ اس کے تعاقب میں کوئی ہوتا، کوئی ایسا جو دبے قدموں اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہتا۔ اسے لگتا کہ کسی بھی لمحے اسے کندھوں سے دبوچ لیا جائے گا۔ وہ ڈرتی رہتی، ایک کمرے سے دوسرے کمرے تک سفر کرتی رہتی، اعصاب شل ہو جاتے تو سستانے کے لیے کہیں بیٹھ جاتی۔ جیسے ہی آنکھ بند کرتی ایک شبیہ ذہن میں لہرانے لگتی، 2 بڑی بڑی سیاہ آنکھیں جن کی رنگت رات سے بھی زیادہ گہری تھی، سہمی ہوئی آنکھیں دہشت سے پٹی ہوئی تھی، حیرت سے پھیلی ہوئی سیاہ آنکھیں اس کے پپوٹوں سے چپک جاتی۔ وہ ان آنکھوں کو سوچنا نہیں چاہتی تھی، مگر وہ اس کا پیچھا چھوڑنے پر آمادہ نہ ہوتی، اس کے تصور میں ناچتی رہتی، اسے کچھ یاد دلاتی رہتی۔ اسے لگتا اس کا دل مٹھی میں لے کر مسلا جا رہا ہو۔ پوری رات وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہ سو پاتی۔ یہ گھر اونیل کے کسی جاننے والے کا تھا، کچھ عجیب طرز سے تعمیر کیا گیا تھا، تنگ تنگ راہداریاں اور کمرے ہی کمرے جیسے مکھیال میں رکھنے ہوتے ہیں۔ کمروں کی چھتیں نیچی تھیں اور اکثر میں کاٹ باڑ بھرا ہوا تھا۔ ایک کمرے میں زنگ آلود لوہے کی الماریاں رکھی تھیں جن میں بہت سی کتابیں، رسائل، خطوط اور فائلیں ٹھوسی ہوئی تھی۔ پچھواڑے ایک مختصر لان تھا جس میں بے شمار چھوٹے بڑے پودے اور درخت ایک دوسرے سے گتھے ہوئے دکھائی دیتے تھے۔ درختوں کے بیچ اتنا کم فاصلہ تھا کہ شاخیں آپس میں الجھتی رہتی۔ لان کے وسط میں شیشم کے 2 ڈنڈ یوں لپٹے ہوئے تھے جیسے 2 دیو ہیکل چھپکلیاں بغل گیر ہوں۔ گھر کا مجموعی تاثر گھٹن طاری کر دینے والا تھا۔ اونیل نے یہاں آتے ہی ایک ملازمہ کا بندوبست کر دیا تھا جس نے 2-3 کمروں کو صاف کر کے اس قابل بنا دیا تھا کہ وہاں رکا جا سکے۔
وہی ان کے لیے کھانا پکاتی تھی۔ شام تک وہ جاسیہ کے ساتھ رہتی۔ کچھ فرنیچر پہلے سے ہی موجود تھا اور کچھ سیکنڈ ہینڈ چیزیں انیل نے ایک قریبی شو روم سے خریدی تھی، جس سے صاف ظاہر تھا کہ انہیں کافی عرصے تک یہاں ٹھہرنا تھا۔ پہلی 3 راتیں تو انیل نے گھر سے باہر گزاری تھی۔ اس نے ملازمہ کو رات ٹھہرانے کی بہت کوشش کی مگر وہ آمادہ نہ ہوئی۔ یہ 3 راتیں اس نے بڑی مشکل سے بسر کی تھی۔ بار بار اٹھ کر کھڑکی سے باہر آسمان پر سفیدی کے آثار ڈھونڈتی رہتی، ذرا سی آہٹ پر سہم جاتی، کوئی ان دیکھے ہاتھ دروازوں پر دستکیں دیتے رہتے، کوئی غیر مرئی قدم غلام گردشوں میں بھٹکتے رہتے۔ ان کی چاپ اس کے دل کی زمین پر گونجتی، ان کا لمس نبض کے ساتھ دھڑکتا، خوف سے اس کی رگوں میں دوڑتا خون منجمد ہونے لگتا۔ اس کا خیال تھا کہ انیل کے آنے کے بعد یہ خوف دور ہو جائے گا، مگر جب چوتھی رات وہ اس کے قریب بیڈ پر لیٹا تو وہ پہلے سے کہیں بڑھ کر خوف زدہ تھی۔ ساری رات وہ بیڈ کے سرے پر ٹکی رہی۔ انیل کے سانس لینے کی آواز ان مبہم آہٹوں سے زیادہ پریشان کن تھی۔ سوچتے سوچتے اس کا ذہن شل ہونے لگا۔ اس کے سامنے دھند تھی، ایک وسیع خلا تھا، کچھ بھی واضح نہیں تھا۔ انیل کو چھوڑنا اس کے بس میں نہیں تھا، لیکن اس کے ساتھ رہنا بھی اب ممکن نہیں لگتا تھا۔ انیل کے خوابدار چہرے سے نظریں ہٹا کر وہ آہستگی سے دروازے کی طرف بڑھی۔ کتنا اچھا لگتا ہے صبح آنکھ کھلتے ہی تمہیں دیکھنا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ مجھے معلوم ہے تم بچے کی وجہ سے پریشان ہو، میں اسی سلسلے میں انتظامات کرنے میں مصروف تھا۔ چند دنوں میں ہم شادی کر لیں گے۔ شادی کر لیں گے؟ وہ چونک کر مڑی۔ ہم چرچ میں شادی کریں گے، اس نے آرام سے اسے بتایا۔ چرچ میں شادی کریں گے؟ اس نے بے یقینی سے دہرایا۔ ہماری شادی تو ہو چکی ہے، ہم دونوں مسلمان ہیں، تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ وہ تو ہے، میں مسلم ہونے سے مکر تو نہیں رہا۔ بچے والا مسئلہ اگر بیچ میں نہ ہوتا تو میں کچھ عرصے اور اس شادی کو چھپائے رکھتا۔ میں نے ڈیڈی سے ایک بڑی رقم کا مطالبہ کیا ہے اور انہوں نے 2 ماہ بعد دینے کا وعدہ کیا ہے۔ میں چاہتا تھا اس سے پہلے ہم اپنی شادی کو پوشیدہ رکھیں، مگر اب تو مجبوری ہے، شادی کو ڈکلیئر کرنا ہی پڑے گا ورنہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ ڈیڈی کے اتنے خیر خواہ ادھر موجود ہیں کہ جیسے ہی میں مذہب کی تبدیلی اور شادی کا اعلان کروں گا سارا معاملہ ان تک پہنچ جائے گا۔ اس کا حل میں نے یہ سوچا ہے کہ فی الحال ہم چرچ میں شادی کر لیتے ہیں۔ شادی کی تصاویر اور ایک معافی نامہ ڈیڈی کو بھجوا دیں گے۔ تمہارے بارے میں نے بتا تو پہلے ہی رکھا ہے، میرا خیال ہے وہ تھوڑی بہت ناراضی دکھا کر مان جائیں گے۔ ہمارے بچے کو قانونی حیثیت مل جائے گی اور میرا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ صرف چند ماہ کی تو بات ہے، اس کے بعد اس کے بعد کیا؟ اس کے بعد تمہیں پراپرٹی میں حصہ چاہیے ہوگا، اس کے لیے تم اپنے ڈیڈی کی ڈیتھ کا انتظار کرو گے۔ یہ تم کس لہجے میں بات کری ہو؟ وہ بستر سے اتر کر اس کے مقابل آ گیا۔ بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، تمہیں پتا ہے کہ میں مسلم ہوں، میں نے تمہارے لیے اپنا مذہب تک چھوڑ دیا، تم اتنا سا سمجھوتا نہیں کر سکتی؟ تمہیں اندازہ نہیں ہے کتنے مسائل کھڑے ہو جائیں گے اگر میں اٹھ کر اعلان کر دوں کہ تمہیں کس بات کا ڈر ہے۔ چرچ میں شادی کی حیثیت ایک ڈرامے سے زیادہ نہیں ہوگی، اس سے ہمارے عقیدے پر کوئی آنچ نہیں پڑے گی۔ مجھے پیسوں کی سخت ضرورت ہے، یہ مسئلہ حل ہو جائے تو اس کے بعد میں پرومس کرتا ہوں ہم ایزی مسلم زندگی گزاریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ تمہیں یہ سب اچھا نہیں لگے گا مگر مجبوری ہے، فی الحال ہمیں یہ کرنا ہوگا۔ وہ جاسیہ کو شانوں سے تھام کر اسے حالات کی نزاکت اور مصلحت کوشی کی اہمیت سمجھا رہا تھا۔ وہ فرش پر بچھے کارپٹ کو دیکھتی رہی، پھر خود کو اس کی گرفت سے چھڑا کر باہر آ گئی تھی۔ اس نے بھی یہ نہیں پوچھا تھا کہ اچانک رقم کی ضرورت کس لیے پڑ گئی ہے۔ ریسٹورانٹ کا بزنس اچھا خاصا چل رہا تھا اور جہاں تک اس کے علم میں تھا وہاں سے ہونے والی آمدن ان کی ضروریات کے لیے کافی تھی۔ شام کو تیار رہنا، میں تمہیں شہر کے بہترین ٹیلر گاؤن شاپ پر لے کر جاؤں گا تمہارے ویڈنگ ڈریس کا ناپ دینے کے لیے۔ باہر نکلتے ہوئے اس نے انیل کو کہتے سنا۔ کچن کی پرحدت فضا پراٹھوں، تلے ہوئے انڈے اور بھنے ہوئے قیمے کی خوشبو سے لبریز تھی۔ عالیہ نے اسے دیکھ کر ناشتے کے لیے پوچھا، لیکن اسے بھوک بالکل محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ انیل کو چائے پہنچانے کی ہدایت کر وہ لان میں نکل آئی تھی۔ اسے کسی رقم اور کسی پراپرٹی سے غرض نہیں تھی۔ جرمنی میں بیٹھے ہوئے ڈیڈی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ کمیونٹی کو وہ کوئی اہمیت نہیں دیتی تھی، مسئلے کی گمبھیرتا کو وہ نہیں سمجھتی تھی، لیکن ایک بات طے تھی کہ اسے وہی کرنا تھا جو انیل نے کہا تھا، اس کے سوا اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ اور کچھ روز بعد چرچ میں مسیحی عقیدے کے مطابق اس کا نکاح انیل سے ہو گیا۔ اسے انیل کے پہلو میں بائیں طرف بٹھایا گیا۔ فادر نے اس سے رضامندی لے کر انیل سے اس کی مرضی معلوم کی۔
ان دونوں نے انگوٹھیاں کو تبادلہ کیا۔ اسے یہ سب بہت عجیب لگ رہا تھا۔ ریت بیل پہن کر جب اس نے آئینے میں خود کو دیکھا تو اپنا وجود یکسر اجنبی محسوس ہوا، جیسے وہ کسی اور کو آئینے میں دیکھ رہی ہو، جیسے وہ بہروپیہ بن کر کسی کو دھوکہ دینا چاہتی ہو۔ چرچ کے ماحول میں اپنا آپ اسے یوں نظر آتا تھا جیسے راج ہنسوں کے غول میں کوئی کونج آن بیٹھی ہو۔ اونیل کے چند دوست بھی شادی میں شریک ہوئے تھے، ان میں شیراز بھی تھا۔ جاسیہ کو مبارکباد دے کر جب اس نے تحفہ دینے کی کوشش کی تو اس نے نفرت سے منہ پھیر لیا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ شیراز کا منہ نوچ لے۔ اونیل نے اسے تنبیہی نظروں سے دیکھ کر پرسکون رہنے کی ہدایت کی، لیکن وہ خود پر قابو نہیں پا سکی تھی۔ سارا وقت وہ ہونٹوں پر مسکراہٹ چپکانے میں کوشاں رہی، مگر آنکھوں کی نمی چھپانے نہیں چھپ سکی تھی۔ گھر آ کر وہ باتھ روم میں بند ہو کر دیر تک روتی رہی تھی۔ اگلے چند روز بہت مصروفیت میں گزرے۔ دعوتوں اور میل ملاقاتوں کا سلسلہ چلتا رہا۔ اوکاڑا کینٹ سے پہلے اونیل کی فیملی اسی شہر میں رہتی تھی اور بہت سے جاننے والے یہاں موجود تھے۔ انہیں کئی لوگوں نے مدعو کیا تھا۔ اونیل نے چند منتخب لوگوں کی دعوت قبول کر کے باقی سے معذرت کر لی تھی۔ وہ چپ چاپ اس کے ساتھ جاتی رہی۔ دعوت میں شریک ہونے کے لیے جس لباس کا انتخاب وہ کر دیتا وہ خاموشی سے پہن لیتی۔ ان دنوں اونیل خاص طور پر اسے خوش رکھنے کی کوشش کرتا تھا، ہر بات میں اس کی رائے لیتا، اسے شاپنگ کے لیے سارے شہر میں گھماتا، اس کی پسند کو ترجیح دینے کی کوشش کرتا، مگر وہ پتھر کی مورت بن گئی تھی۔ ہجوم کے درمیان بیٹھی کسی غیر مرئی نقطے پر نظر جمائے خلا میں گھورتی رہتی، محفل میں کہکے گونج رہے ہوتے اور وہ ناخن کترتی رہتی۔ اونیل اس سے کوئی بات کرتا تو یوں چونک جاتی جیسے گہری نیند سے جاگی ہو۔ اس کی بھوک بالکل ختم ہو کے رہ گئی تھی، بے خوابی کا شکار رہنے لگی تھی۔ رات میں کئی بار اٹھ کر دیکھتی کہ کھڑکی بند تو نہیں ہے، دم گھٹنے کی شکایت کرتی، گردن مسلتے ہوئے کھانسنے لگتی۔ رات کے کسی پہر اونیل پانی پینے کے لیے یا باتھ روم جانے کے لیے اٹھتا تو وہ جاگ رہی ہوتی۔ اس رات بھی اچانک اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ سلیپنگ پلز کی دی ہوئی نیند کا بوجھل پن اس کے پورے وجود پر چھایا ہوا تھا۔ اس نے ایک نظر بستر کے دوسرے سرے پر اوندھے لیٹے اونیل پر ڈالی اور چادر کو جسم پر درست کرتے ہوئے آنکھیں بند کر کے دوبارہ سونے کی کوشش کی، لیکن خاصی دیر کروٹیں بدلنے کے بعد بھی نیند آنکھوں میں آنے میں راضی نہ ہوئی۔ اسے حرارت کا احساس بھی ستانے لگا تھا۔ اس نے چادر کو بدن پر ذرا سا نیچا کھسکا دیا اور کمر کے بل چھت لیٹتے ہوئے چھت کے پنکھے پر نظر جما دی۔ نائٹ بلب کی مدھم روشنی کمرے میں پھیلی ہوئی تھی، جس میں اکثر چیزوں کی غیر واضح پرچھائیاں نظر آ رہی تھیں۔ اس کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور دیواروں سے لپٹی زرد مزمل روشنی کو دیکھنے لگی۔ یک بارگی دو آنکھیں اس کے تصور میں آ گئیں۔ دہشت سے پھٹی ہوئی ان آنکھوں میں ایک مخصوص رنگ منجمد تھا۔ اسے لگا وہ کسی مرے ہوئے شخص کی آنکھیں تھیں اور وہ رنگ موت کا تاریک رنگ تھا۔ اسے ان آنکھوں کے تصور سے دامن چھڑانے کے لیے سختی سے آنکھیں میچ، لیکن بند آنکھوں میں ان کا عکس مزید وضاحت کے ساتھ در آیا تھا۔ خوف اور اضطراب اس کے روح پر چیونٹیاں بن کر رینگنے لگے۔ وہ آنکھیں بدن کو چھیدتی ہوئی روح کے آر پار ہو جاتی تھی۔ حرارت کا احساس دو چند ہو گیا تھا۔ اسے چادر کو جھٹک کر پرے پھینک دیا۔ کمرے میں اتنا حبس تھا، اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ اسے ہاتھ سے گردن مسلتے ہوئے پھیپھڑوں میں ہوا بھرنے کے لیے ایک بہت گہرا سانس لیا۔ اس کوشش میں اسے کھانسی آ گئی تھی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کمرے کی تمام ہوا کسی نے کشید کر لی تھی اور اتنی ہوا بھی میسر نہیں تھی جسے وہ چند ثانیے کے لیے لے سکے۔ اس کے چہرے پر پسینے کی بوندیں چمکنے لگی تھی اور وہ مسلسل کھانسی جا رہی تھی۔ دبیز قالین پر بے ترتیب قدم رکھتی وہ بیرونی دروازے کی طرف بڑھی اور دروازے کو مجنونانہ انداز میں کھول کر باہر آ گئی۔ وہ اس کمرے میں نہیں رہ سکتی تھی جہاں دیواروں پر ان آنکھوں کے ان گنت عکس متحرک تھے، مردہ آنکھوں کے زندہ عکس۔ وہ چند لمحے دیوار سے ٹیک لگائے گہرے گہرے سانس لیتی رہی اور پھر تاریکی میں ڈوبی خاموشی خوابدہ غلام گردشوں میں چکرانے لگی۔ ایک کمرے کے ادھ کھلے دروازے سے آتی سیل فون کی بیپ سن کر وہ ٹھٹک گئی تھی۔ اس کمرے کو وہ ڈریسنگ روم کے طور پر استعمال کر رہے تھے اور اونیل شاید لباس تبدیل کرتے ہوئے اپنا سیل فون یہیں بھول گیا تھا۔ بلب جلا کر اس نے سیل فون کی تلاش میں نظریں دوڑائیں۔ وہ بیڈ پر بکھرے کپڑوں کے درمیان پڑا ہوا تھا۔ کال کرنے والی کوئی غیر ملکی عورت تھی جو ٹوٹی پھوٹی انگلش میں بات کر رہی تھی۔ اونیل کو فون دیں، آپ کون ہیں؟ میں ان کی بیوی۔ دوسری طرف چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ اونیل نے شادی کر لی؟ حیرت ہے اس نے بتایا ہی نہیں۔ آپ کون بول رہی ہیں؟ اس نے الجھ کر پوچھا۔ میں انجانی جان، پیٹر کی بیوہ بات کر رہی ہوں، اونیل کی سوتیلی ماں۔
انجانی جان پیٹر۔ اسے لگا وہ اب تک نیند میں ہے۔ میں ذرا جلدی میں ہوں، آپ ذرا انیل کو بلا دیں، دوسری طرف سے ایک قدرے جھنجھلا کر کہا گیا۔ انیل کے ڈیڈ مر گئے ہیں، آپ کو نہیں معلوم؟ آواز میں شدید حیرت تھی۔ عجیب بات ہے، انیل نے آپ کو نہیں بتایا؟ ان کو مرے ہوئے تو 8 ماہ ہو گئے ہیں۔ اس کے قدموں تلے زمین سے رکھ گئی۔ چھت کا ساکت پنکھا اپنی جگہ سے جدا ہو کر ڈولتا ہوا نیچے گرنے لگا۔ اسے لگا وہ کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ رہی ہے۔ کیا آپ فون پر موجود ہیں؟ اس کی خاموشی کو محسوس کر کے پوچھا گیا۔ انیل گھر میں نہیں ہے، آپ کو کوئی پیغام دینا ہے تو مجھے دے دیں۔ اپنی پشت پر دروازہ بند کرتے ہوئے اس نے بمشکل کہا۔ انیل کو بتا دیجیے گا میں اگلے ماہ پاکستان آ رہی ہوں، جائیداد کے معاملات طے کرنے کے لیے۔ میں بہت دکھی ہوں، انیل کو سمجھائے وہ مجھے پریشان نہ کرے۔ مجھے اس کی جائیداد سے کوئی دلچسپی نہیں، جو کچھ بھی اس کے نام ہے وہ اسی کا ہے۔ آمنے سامنے بیٹھ کر سارے مسائل حل کر لیے جائیں گے۔ میرے ساتھ جس لہجے میں بات کرتا ہے وہ بالکل مناسب نہیں۔ میری بیٹیاں اس کے باپ کی ہی اولاد ہیں، اگر انہیں کچھ مل رہا ہے تو یہ ان کا حق ہے۔ نہ جانے وہ کیا کہہ رہی تھی، جاسیہ کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ رابطہ منقطع ہونے کے بعد کامتی انگلی سے اس نے کال کو ہسٹری سے حذف کیا تھا اور سیل فون کو واپس اسی جگہ پر رکھ کر زمین پر ڈھہ گئی تھی۔ انیل نے مجھ سے کہا کہ وہ اپنے ڈیڈی کے خوف سے مسلم ہونے کا اعلان نہیں کر سکتا۔ اس کے ڈیڈی نہیں ہے تو وہ، اس کا مطلب ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہوا، وہ اپنے مذہب پر قائم ہے، اور اس نے مجھے بھی اپنے رنگ میں رکھ لیا ہے۔ میں غیر مسلم ہو چکی ہوں، میں مسلمان نہیں رہی۔ سب لوگ مجھے میری کے نام سے جانتے ہیں۔ اس نے نکاح کا ڈھونگ رچا کر مجھے دھوکہ دیا۔ میں سمجھی وہ میرے لیے سب کچھ چھوڑ چکا ہے، لیکن اصل میں میں اس کی خاطر سب چھوڑتی رہی۔ میں نے سب کو چھوڑ دیا، اپنی ماں کو، اپنے نام کو، اور حتیٰ کہ اللہ کو بھی۔ انیل نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، اس نے مجھے برباد کر دیا۔ میں ایک عیسائی کے ساتھ رہ رہی ہوں۔ حلق سے نکلتی کراہوں کو روکنے کی کوشش میں اس کے ہونٹ بری طرح کپکپا رہے تھے۔ اس کا جی چاہ رہا تھا وہ دھاڑے مار مار کر روئے، اپنے بال نوچ لے، لیکن وہ کچھ بھی نہ کر سکی۔ انیل دروازہ دھکیل کر اندر آ گیا۔ تم اب تک جاگ رہی ہو؟ اس طرح فرش پر کیوں بیٹھی ہو؟ اس نے سرخ آنکھیں اٹھا کر ایک مختصر نگاہ اس پہ ڈالی اور خاموشی سے اٹھ گئی۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھنے لگا تو وہ غیر محسوس طور پر اس کی دسترس سے دور ہو گئی۔ اسے لگ رہا تھا وہ کسی عفریت کے ساتھ قفس میں قید ہو گئی ہے۔ اس کے دل میں شدید صہم بیٹھ گیا تھا۔